الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اذکر واو کے بعد اذکر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عامل کو ذکر کیا ہے، عامل کو ذکر کیا ہے۔ یا محمد، یہ تعیین مخاطب کی تعیین کر دی کہ آگے جو صیغہ خطاب آ رہے ہیں ان کے مخاطب کون ہیں، تو اذکر نکال کر عامل کو ذکر کیا اور یا محمد یہ مخاطب کی تعیین کر دی۔ اور اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یخلفنی یعنی جو میرا خلیفہ ہوگا۔ اب خلیفہ نائب کو بھی کہتے ہیں، اور خلیفہ کے متعلق خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ نائب اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا اور جن کاموں کا حکم دیا، جن باتوں کا اور جن کاموں کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ تبارک اور منہیات سے بچنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، تو خلیفہ سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے کسی کو مقرر کرے اس کام کے لیے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کریں، اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے اس حکم کی طرف متوجہ کریں۔ اس اعتبار سے خلیفہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے اور بھی وجوہات اور بھی خلیفہ کی مراد بیان کی ہیں، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یخلفنی نکال کر بعض مفسرین نے جو ہے خلیفہ سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ یعنی ایسے لوگ یعنی اللہ کے مخلوق میں ایک خالق ہے، اس کے بعد اللہ کے مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہوگی وہ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یخلفنی کہہ کر راجح ترین قول کو بیان فرما دیا، بیان و ارجح الاقوال۔ یخلفنی اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے خلیفہ کس اعتبار سے ہوں گے؟ فی تنفیذ احکامی فی الدنیا، یعنی جو میرے احکام ہے دنیا کے اندر اس بارے میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ محل کو بیان فرمایا، محل خلافت کو بیان فرمایا۔ یہ مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے، اب بادشاہ کا خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو بادشاہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عزت اور اکرام اور تعظیم وغیرہ بادشاہ کی ہوتی ہے وہی اس کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور وہ عزت وہ تقدیس صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ یہاں پر یہ مراد ہے جو بیان کیا۔ وَهُوَ آدَمُ، اور اب یہاں پر مختلف قول ہیں کہ تمام انسان مراد ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں سے کہا تھا اس سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ اس میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی راجح ترین قول کو بیان فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، بیان و ارجح الاقوال۔
یعنی راجح ترین قول کو بیان فرمایا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اس کے اندر خلیفہ بنائیں گے جو اس میں زمین میں فساد کریں گے، بالمعاصی، بالمعاصی گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، یعنی نافرمانی کر کر، یہ بالمعاصی نکال کر فساد فی الارض کی تصویر بیان فرمائی ہے، فساد فی الارض کی تصویر بیان فرمائی ہے، اس کی صورت کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں پر فساد معنوی مراد ہے، بلکہ فرشتوں نے جس چیز کو دیکھ کر اعتراض کیا تھا تو یہاں پر فساد لغوی معنوی دونوں ہی مراد ہیں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیونکہ یہ والا جو جملہ ہے اگلا، یہ فساد حقیقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائیں گے، یُریقُهَا نکال کر یسفک، اس کے جو ہے لغوی معنی کو بیان فرمایا، لغوی معنی کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یریقها نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یسفی کی تفسیر جو ہے دوسرے لفظ کے ذریعے سے بھی کی ہے، لغوی معنی کا بیان اور تفسیر بلفظ آخر، یہ دونوں غرض ہیں۔ بالقتل، خون بہائیں گے، اس کی صورت کیا ہے خون بہانے کی؟ قتل و غارت گری، یہ اس کی صورت کو، تصویر کو بیان فرما رہے ہیں، قتل و غارت گری کر کے، کما فعل بنو الجان، جیسا کہ جان یعنی ابلیس کی اولاد نے کیا، جنات کا ابو الجن جو ہے وہ ابلیس ہے، تو جیسا کہ اس کی اولاد نے کیا۔ یہ اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لوگ خون بہائیں گے، فساد کریں گے یا خون بہائیں گے، فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جنات کو پیدا کیا، ابلیس کو پیدا کیا جو جنات کا باپ تھا، اور پھر اس کی اولاد و ذریت کو پیدا کیا، تو انہوں نے زمین میں خوب قتل و غارت گری مچائی۔ جی جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا تو انہوں نے زمین میں خوب قتل و غارت گری مچائی، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی نافرمانی کی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں نے پھر ان پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بھی فساد مچائیں گے، کما فعل بن الجان کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جیسا کہ سوال تو سمجھ میں آیا آپ کو، تو یہ اس کا جواب دیا ہے۔ وَكَانُوا فِيهَا، کہ اب یہ دلیل فرشتوں نے جو بات بیان کی اس کی دلیل یہی تھی کہ جیسا کہ جنات نے کیا تھا، تو اب اس کی دلیل کی تکمیل بیان فرما رہے ہیں، تکمیل دلیل یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ وَكَانُوا فِيهَا، کہ یہ لوگ زمین میں تھے، فَلَمَّا أَفْسَدُوا، جب انہوں نے زمین میں فساد مچایا، ارسل اللہ علیہم الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ان پر بھیجا، فطردوہم الی الجزائر والجبال، کہ فرشتوں نے پھر ان کو جو ہے جزیروں اور پہاڑوں ویرانوں کی طرف ان کو دھکیل دیا، جزائر جزیروں اور پہاڑی علاقوں اور ویرانوں کی طرف ان کو دھکیل دیا فرشتوں نے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، متلبسین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آگے جو با آ رہا ہے یہ با ملابست کے لیے ہے، اگلے لفظ کے ساتھ جو با آ رہا ہے یہ با
मुलाबसत के लिए है। बिहम्दिका आपकी यानी हम तस्बीह बयान करते हैं आपकी हम्द के साथ मुतलब्बिस होकर, यानी आपकी हम्द और तस्बीह दोनों बयान करते हैं। ऐ नक़ूलु सुबहानल्लाहि व बिहम्दिह, यानी हम ये कहते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिह, सुबहानल्लाह तस्बीह हो गई, व बिहम्दिह हम्द हो गई। ये हासिल माना को बयान किया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। व नुक़द्दिसु लक, और हम आपकी तक़दीस बयान फरमाते हैं, यानी आपकी तंज़ीह बयान फरमाते हैं। नुनज़्ज़िहु का निकाल कर नुक़द्दिसु के माना की तायीन की है मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने नुक़द्दिसु के माना की तायीन की कि हम आपकी तंज़ीह, आपकी पाकी बयान करते हैं। अम्मा ला यलीक़ु बिका, मा अन्हु तक़दीस को बयान फरमाया कि उन चीज़ों से जो आपके लायक नहीं, यानी जो आपके शायान शान नहीं। हर उस चीज़ से हम आपकी तक़दीस बयान करते हैं जो आपके शायान शान नहीं। मा अन्हु तक़दीस को बयान फरमाया। फल्लामु जी जी तस्बीह तक़दीस यानी तंज़ीह बयान करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि यानी हर उस चीज़ से जो अल्लाह के शान के ख़िलाफ़ है। मसलन जैसा कि जहमिया कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हादिस हैं। जहमिया जैसा कि कहते हैं कि अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या है, हादिस है। हम अल्लाह ताला की तक़दीस बयान करते हैं, ये अल्लाह की शान नहीं है, अल्लाह ताला की शान तो अज़ली है, लिहाजा अल्लाह ताला की सिफ़ात भी अज़ली है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का किसी को मुशाविर कहना कि अल्लाह ताला इसका, ये अल्लाह ताला को मशवरा देने वाले हैं, या हम किसी की इबादत करना शुरू करते हैं अल्लाह के अलावा कि ये हमारी सिफारिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला के, यानी कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह तबारक व तआला की शान के ख़िलाफ़ हो, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि कोई भी ऐसी बात जो गैरुल्लाह की शान, जो गैरुल्लाह की सिफ़त हो, गैरुल्लाह के अंदर पाई जाए, जो ऐब शुमार होती हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित नहीं करते बल्कि वो पाकी बयान करते हैं। फ़ल्लामु ज़ाइदतुन वल जुमलतु हालन, फरमाया कि नुक़द्दिसु लका, इसके अंदर जो लाम है ये ज़ायदा, नुक़द्दिसु का है, ये लाम ज़ायदा है और ये जुमला हाल वाक़े हो रहा है। ये तरकीब को बयान फरमाया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। ऐ फ़नहनु अहक़्क़ु बिल इस्तिख़लाफ़ी, अब यहाँ तक की जो बात हुई है कुरान करीम की आयत में, उसका हासिल कलाम क्या निकलता है, उसको मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। हासिल कलाम को बयान करते हैं कि यानी हम जब आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं, हम आपकी हम्द भी बयान करते हैं, हम आपकी नामुनासिब चीज़ों से तक़दीस और पाकी भी बयान करते हैं, तो फिर खिलाफत के ज़्यादा हक़दार हम हैं, खिलाफत के ज़्यादा हक़दार हम हैं। क़ाला, फरमाया ताला, ताला निकाल कर क़ाइल की तायीन कर दी, यानी तायीन क़ाइल के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ उन बातों को जो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि मैं उन बातों को, उन चीज़ों को, उन वजूहात को, जो भी हैं उनको ज़्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कि क्या चीज़ें, मिनल मसलहती, के मसलहत क्या है, मिनल मसलहती कि ये यानी इंसान को जो अपना खलीफा बनाया जा रहा है, इसके अंदर क्या मसलहत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसको मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये मामुबहमा का बयान है। किस चीज़ के अंदर मसलहत, फ़िस्तिख़लाफ़ आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़लीफ़ा बनाने में।
حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا مصلحت ہے، میں اس کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ محل کو بیان فرمایا، یہ محل کو بیان فرمایا، محل کا بیان ہے۔ اچھا، ما لا تعلمون، اس میں اس کا ما مبہمہ کا بیان ایک تو من المصلحت ہی کہہ کر دیا، دوسرا بیان اسی ما مبہمہ کا آگے بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں اطاعت کرنے والے اور نافرمان، فرما بردار اور نافرمان دونوں ہوں گے ان کی ذریت کی، ان کی اولاد کے اندر۔ یہ ما مبہمہ کا جی دوسرا ما مبہمہ کا بیان کیا ہے۔ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، لہذا پھر ان کے درمیان عدل ظاہر ہوگا۔ اب یہ ثمرہ بیان فرما رہے ہیں کہ ثمرہ استخلاف جو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نے فرمایا اس کا جو ہے، یا دوسرا جو یہ امام بیان فرمایا نا وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، جب ان کے اولاد میں مطیع اور عاصی ہوں گے، اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، کے عدل ان کے درمیان پھر ظاہر ہوگا، ان کے درمیان عدل ظاہر ہوگا۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا لَن يَخْلُقَ رَبَّنَا خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ۔ یہ یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ تکمیل قصہ کر رہے ہیں، یہ جو بات چل رہی ہے تو اس کے تکمیل قصہ، اس کے غرض ہے تکمیل قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لن یخلق ربنا خلقا، کہ ہمارے رب نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی اکرم علیہ منا، کہ جو ہمارے مقابلے میں زیادہ باعزت ہو، ولا اعلم، اور ہم سے زیادہ جاننے والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو۔ یہ ہمارے رب نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ یہ تکمیل قصہ کا بیان ہے۔ کیوں یہ بات انہوں نے کیوں کہی، اس کی علت آگے بیان فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، لِسَبْقِنَا لَهُ وَرُؤْيَتِنَا مَا لَمْ يَرَهُ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان سے پہلے پیدا کیا، ہمیں ایک تو ان سے پہلے پیدا کیا اور ہم نے وہ چیزیں اور وہ باتیں دیکھی ہیں جو اس مخلوق نے جو ابھی پیدا کی جائے گی اس نے نہیں دیکھی، تو اس لیے بظاہر ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی کہ ہم سے زیادہ باعزت اور ہم سے زیادہ جاننے والی کوئی اور مخلوق ہو، تو یہ اس کی علت بیان فرمائی جو فرشتوں کا یہ قول ہے۔ فخلق اللہ تعالی آدم، اب یہ تکمیل دلیل ہے، پیچھے تکمیل قصہ تھی، یہ تکمیل دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، من ادیم الارض، آدم کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے، آدم کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے، یعنی زمین کی مٹی سے، زمین کی جو اوپر کی سطح ہے، سطح زمین سے ان کو پیدا کیا، تو اس لیے ادیم الارض اس کو کہا جاتا ہے۔ وجہیہ، آگے وجہیہ نکالا، تو اس وجہ سے سطح زمین پر سے کچھ مٹی لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے انہیں آدم کہا، آدم ان کا نام ہے۔